السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہے۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا جان وفات پا چکے ہیں۔ یہ 579 عیسوی کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا اور ان کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابو طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب ہے۔ بھائیوں میں سب سے بڑے اور مالی اعتبار سے آپ تنگ دستی کے باوجود بہت سخی ہیں۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے بہت ہی شاعری کی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ گھر آتے ہی آپ سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے۔ جناب ابو طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ کو یتیمی کا غم بھولنے لگا۔ ابو طالب مختلف موضوعات پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے۔ ابو طالب رسول اللہ کی ذہانت سے بہت متاثر ہیں۔ جناب ابو طالب اور ان کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابو طالب کو اپنا گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی خدمت میں کبھی کوئی کمی آنے نہیں دیتے۔ ابو طالب کے بچے رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا کم پڑ جاتا تو بچے بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے۔ اگر رسول اللہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا کبھی کم نہیں پڑتا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کی طرح اسکول نہیں جاتے تھے۔ صرف رسول اللہ ہی نہیں، اس زمانے میں آج کل کی طرح تعلیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ ہنر اور عقل دانش بزرگوں سے سیکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بزرگوں کے پاس بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے خوب وقت ہوتا تھا۔ لوگ بہت توجہ کے ساتھ بچوں کو اخلاق اور ہنر سکھاتے۔ رسول اللہ کی تربیت کسی اسکول، مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کسی بھی دنیاوی استاد سے شاگردی نہیں لی۔ ابو طالب کی محبت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کوئی غیر مہذب بات کی۔ مکہ میں قیافہ شناس آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ قیافہ شناس اپنے علم سے بچوں کے مستقبل کے متعلق بتاتے ہیں۔ بنی اسد کا ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے اور اس سے اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا۔ قیافہ شناس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے بچوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے فارغ ہو کر پوچھا، میں نے ابھی یہاں ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب نے اس قیافہ شناس کی بے تابی دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا دیا۔ قیافہ شناس اصرار کرتا رہا، لیکن حضرت ابو طالب رسول اللہ کو سامنے نہ لائے۔ قیافہ شناس نے ان سے کہا، وہ بچہ میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ وہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کر دیکھا کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ چچا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے۔ رسول اللہ مکے کے آس پاس بکریوں کا ریوڑ لے جاتے۔ سخت موسم اور دشوار علاقہ۔
رسول اللہ اپنی بھوک پیاس تپتی دوپہر میں بکریوں کا دودھ سے بجھاتے، اگر کبھی دودھ موجود نہ ہو تو جنگلی جڑی بوٹیاں کھا لیتے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں، ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ مکہ میں کسی سردار نے ضیافت کا اہتمام کیا، سب کے لیے دعوتیں عام تھیں۔ اس زمانے میں دعوت میں شراب اور ناچ گانا عام تھا۔ رسول اللہ کبھی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ دوستوں نے اصرار کیا کہ اس دفعہ آپ بھی اس دعوت میں شرکت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوست سے کہا، آج تم اپنی اور میری بکریاں بھی چراؤ تاکہ میں اس دعوت میں جا سکوں، کسی اور دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ اس دوست نے حامی بھر لی۔ یہ گرمیوں کا سخت موسم تھا۔ اس زمانے میں دعوت کا اہتمام دن ہی میں کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ چراگاہ سے دعوت میں جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ میں آرام کرنے لگے تاکہ گرمی کم ہونے پر دعوت میں جا سکیں۔ رسول اللہ سایہ میں لیٹے ہی تھے کہ نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج ڈوب رہا تھا۔ دعوت کا وقت گزر چکا تھا۔ رسول اللہ وہاں نہیں جا سکے اور چرواگاہ میں واپس آ گئے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے معنی اور فضول معاملات سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ بے شک اس زمانے میں رسول اللہ ارک کا پھل کھاتے تھے۔ ارک ایک کانٹے دار پودا ہے۔ اس کا پھل سخت گرمی میں فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ بتایا کرتے تھے، میں سخت گرمی میں ایک قریشی سردار عبداللہ بن جدعان کے بنائے ہوئے پیالہ کے سایہ میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ پیالہ عبداللہ بن جدعان نے مسافروں کی خوراک کے لیے بنوایا تھا۔ پیالہ اتنا بڑا تھا کہ مسافر اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اس سے کھانا کھا لیتے تھے۔ اکاس کا میلہ لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے۔ اکاس کے بازار میں جا کر رسول اللہ کو دوسرے قبیلوں سے ملنے کا موقع ملتا۔ رسول اللہ کا مشاہدہ بہت ہی کمال تھا، بہت جلد سیکھ جاتے۔ ذہانت اور گفتگو بھی باکمال تھی۔ جو بھی رسول اللہ سے 10-12 سال کی عمر میں ملتا حیرت میں ڈوب جاتا۔ اوقاس آ کر ایک بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں آئی کہ عرب میں شاعری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، شاعروں کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اوقاس کی منڈی میں شاعر ہوتے ہیں، اچھا کلام سنانے والے کو انعام اور داد دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعری ذوق بہت بلند تھا۔ سیدہ عائشہ کے مطابق رسول اللہ امرؤ القیس کا کلام پسند کرتے تھے۔ ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی شاعری کا اچھا ذوق رکھتے تھے، اس لیے دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ مکہ میں بارش کم ہوتی تھی۔ کچھ سالوں میں قحط پڑنا معمول کی بات تھی۔ جب یہ قحط کا لمبا عرصہ رہتا تو نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی۔ رسول اللہ کے بچپن میں مکہ میں سخت قحط پڑا۔ جہلمہ بن ارطفہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ قحط کس قدر شدید ہے، زندگی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ چلیں اور ہمارے ساتھ مل کر بارش کی دعائیں مانگیں۔ ابو طالب نے بارش کے لیے دعا مانگنے کعبہ میں آئے تو رسول اللہ ان کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ کے علاوہ وہاں اور بھی بچے تھے۔ بادلوں کا نام نشان تک نہ تھا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پیٹھ دیوار کعبہ کے ساتھ لگائی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ بچے نے معصومیت کے ساتھ انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ انگلی کا اشارہ ہوتے ہی لمحوں میں کالے بادل برسے اور خوب برسے۔ اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ بارش میں بھیگتا رہا۔ ابو طالب اور رسول اللہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساری زندگی یہ محبت کا تعلق رہا۔ ابو طالب جیسا جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا چچا اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کے پاس آئے تو کون جانتا تھا کہ ابو طالب اگلے 42 سال باپ کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے پیار کرتے رہیں گے، ان کی محبت اور حمایت میں ہر نقصان، ہر تکلیف برداشت کرتے رہیں گے۔ ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔